الله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى والصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى. مدحتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل وعد الله الحسنى في مقام آخر مخبرا وعامرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم عليه. سقاني الحب كساد الوصال فقلت لخمرتي نحري تعالي. ساعت ومشت لنهبي في كؤوس فهمت بسكرتي بين المبالي. فقلت لسائر الأقطاب لبوا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي منالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوفي واتصالي. مريدي لا تخف الله ربي أتاني رفعة نلت منالي إلى آخره. تمام دوست احباب ذوق اور شوق سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یا رسول ہاشمی قربان نامد جان من. یا رسول ہاشمی قربان نامد جان من جانان من بجملہ فرزندان من. از شعائے نام پاک تو منور یا رسول. از شعائے نام پاک تو منور یا رسول. دیدہ من سینہ من قلب من قلبان من. یا رسول ہاشمی قربان نامد جان من. حضرت یعقوب بھی گویت فدایت یا رسول. حضرت یعقوب بھی گویت فدایت یا رسول. دیدہ من یوسف من مصر من کنعان من. یا رسول ہاشمی قربان نامد جان من. خالق کائنات رب لم یزل ولا یزال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس پیاری اور وجدانی اور روحانی محفل پاک کو اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے اور کروڑہاں درود نبی پاک صاحب الاولیاء سید دو عالم نور مجسم شفیع معظم نبی محتشم و مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کے توسل سے اللہ رب العزت نے اس خوبصورت سی کائنات کو وجود بخشا ہے. جیسا کہ آپ لوگ شروع میں محترم المقام جناب خاور بشیر بٹ صاحب سے ہماری اس بزم کے بارے میں اور پھر اس محفل پاک کی انعقاد کے بارے میں اور جملہ احباب معاونین اور دیگر کے بارے میں آپ لوگ سماعت فرما چکے ہیں. بزم جمیل و غلامان شیر ربانی کے تحت یہ دوسری محفل پاک سالانہ خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم کے سلسلے میں منعقد پذیر ہے. اور جیسا کہ آپ لوگوں نے جہاں پر محفل کے میزبان محفل پاک ہیں حاجی صاحب اور دیگر جس طرح اس محفل پاک کے انعقاد میں خلوص کا اظہار کیا وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں. آپ کی سیٹنگ پہ آپ کے اس مسجد میں پر رونق چہرے
پھر دعوت کا اہتمام اور دیگر جیسے لوگوں کو بلانا اور یہ دعوت دینا، اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے اس بزم کے جو سردار قافلہ ہے، خلیفہ مجاز محسن و مشفق جناب محمد شہزاد شفیق صاحب نقشبندی مجددی، آپ کی اس کاوشوں کو بھی خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو قافلے کو لے کے چلتا ہے، اور جب امیر ایک ہی ہو تو قافلہ صحیح راہ میں جاتا ہے، اور جن کو اپنے آستانہ پاک سے اپنے مرشد کریم فخر المشائخ فخر الاماصل حضرت پیر طریقت رہبر شریعت میاں جمیل احمد صاحب شرق پوری مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حکم پاک پر آپ سالانہ ان تمام محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ مختلف جگہوں پہ صرف ایک پیغام ہوتا ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر، اس پرفتن دور میں جہاں ناموس صحابہ محفوظ نہیں ہے، جا کے لوگوں کے دلوں میں اور نوجوانوں کے اور سب کے دلوں میں یہ بات ڈالی جائے اور اجاگر کی جائے کہ یہ کون سی ہستیاں ہیں۔ اب اس تمہید کے بعد قرآن پاک کی سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 کا ایک مختصر سا حصہ، کیونکہ وقت بہت کم ہے، اس حصے کی چند لفظ جو کہ ایک جملہ کاملہ ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے دوران خطبہ تلاوت کیا۔ علماء اور فضلاء اور دیگر دوست احباب جانتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف فرمائی۔ سورہ الحدید شریف آیت نمبر 10 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے وہ، اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے وہ برابر نہیں۔ قرآن نے کیا کہا کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے وہ برابر نہیں۔ آگے فرمایا اگرچہ برابر اسی لیے نہیں، ظاہر بات ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جن نے قربانیاں دی، جو میرے نبی علیہ السلام سے ابتدائی ادوار اور پہلے ابتدائی دور میں جتنی مشکلات ان صحابہ نے سہی اور برداشت کی، وہ حدیث کی کتب اور تاریخ کی کتب اس کے اندر بھری پڑی ہے۔ تو صحابہ کو جو بعد میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور انہوں نے پھر جہاد کیا اور انہوں نے نیکیاں کی، وہ برابر، یہ اللہ تعالیٰ کی درجہ بندی ہے۔ قرآن نے ہمیں انبیاء کے بارے میں ایک حکم دیا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسل، ہم رسول ہونے میں کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، نبی ہونے میں کسی نبی میں کوئی فرق نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر ہمارے پیارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، من حیث النبوت، نبی ہونے کی حیثیت سے سارے کے سارے برابر ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تم یہ کہو لا نفرق بین احد من الرسل۔ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی رسول پر کوئی ترجیح نہ دی جائے، یعنی یہ نہ کہا جائے عیسیٰ نبی کم ہے تو رسول النبی ہمارے نبی تھوڑے زیادہ ہیں، نہ نبی تو سارے برابر ہی ہوتے ہیں۔ پھر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب ہمیں درجہ بندی قرآن نے خود رسولوں میں بھی فرما دی۔ اس اعتبار سے فرما دیا کہ ٹھیک ہے رسول حیثیت کے رسول ہونے میں تو سارے برابر ہیں، نبی ہونے میں تو سارے برابر ہیں، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن کچھ وہ بھی ہیں جن کو بعض پر ہم نے کیا دیا جی فضیلت دی ہے۔ کیسی فضیلت ہے؟ قرآن نے کہا کچھ وہ ہیں جنہوں نے خدا سے ڈائریکٹ کلام کیا،
جنہوں نے خدا سے، اور وہ کون ہے؟ وہ عظیم ہستی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی حدیث پاک پڑھی، موسیٰ جلیل القدر صحابی رسول ہے، جلیل القدر صحابی رسول جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ وہ جلیل القدر پیغمبر جو حجت کے لیے خدا سے ایسی ایسی بات کہہ کر جاتے تھے، جیسے حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں کہا یا ربی آرنا آدم، مجھے آدم سے ملاقات کرا میری، کہ میں آدم سے پوچھوں کہ تو نے جنت سے ہمیں کیوں نکالا۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میری ملاقات کرا نا آدم سے کہ میں پوچھوں تو صحیح۔ اب یہ بتائیں، سوال یہ ہے کہ اے موسیٰ جنت سے خدا نے نکالا یا حضرت آدم نے نکلوایا؟ دوسرا، اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں پوچھتا کہ یا اللہ تو نے آدم کو جنت سے کیوں نکالا؟ نہیں، کیونکہ نسبت آدم کی طرف کی، یا اللہ آدم سے میری ملاقات کرا۔ اور یہ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے ملاقات کرا دی۔ مشکات کی حدیث بخاری اور مسلم کی شرط پر متفق علیہ حدیث ہے۔ ملاقات کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں اے آدم تو وہی ہے نا جو ہمارا باپ ہے؟ انہوں نے کہا بالکل، میں تو وہی ہے نا جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب یہ میں اوصاف شمار کر رہا ہوں، یہ حدیث شاہدہ کی حدیث ہے، اور ایسی ایک حدیث پہ اگر الحمدللہ گفتگو کریں تو گھنٹے نکل جائیں کہ ایک پیغمبر کیا گنوا رہا ہے، شمار کیا کرا رہا ہے۔ کہہ رہے اے آدم تو وہی ہے نا تو جو ہمارا باپ ہے، اے آدم تو وہی ہے جس کو خدا نے فرشتوں کے لیے مسجود ملائکہ بنایا، سبحان اللہ۔ آدم تو وہی ہے جن کے لیے جنت سجا دی گئی، اے آدم تو وہی ہے جس کو قرآن نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سارے کے سارے اسماء کل کا علم عطا کیا۔ اور میں بالکل میں ہوں، میں تو نے جنت سے کیوں نکالا ہمیں؟ اب اللہ حضرت آدم پوچھتے ہیں کہ من انت، تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں، آنا موسیٰ۔ فرمایا تو وہی موسیٰ ہے، تو وہی موسیٰ ہے جس کو خدا نے ڈائریکٹ کلام کیا، درمیان میں کوئی واسطہ نہ رہا، کسی کا بھی نہیں۔ تو وہی موسیٰ ہے؟ جی وہی ہوں۔ کیا تو وہی موسیٰ ہے جس کو خدا نے تورات شریف کی پوری لوح عطا کی ہے، تخیہ لکھا ہوا عطا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں وہی ہوں۔ فرمایا کیا تیری تختی میں لکھا ہوا نہیں تھا کہ میری پیدائش سے بھی پہلے میرے رب نے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا کہ آدم جنت سے نکالا جائے گا؟ اگر لکھ دیا تھا تو پھر مجھ پہ کیوں کہتے ہو کہ میں نکلا جنت سے، یا میں جنت سے نکالا گیا مجھے کیوں کہتے ہو؟ بڑا عام سوال ہے اور بڑی عام بات ہے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، حضرت آدم نے کہا تجھے یہ تو نظر آ رہا ہے موسیٰ کہ میں جنت سے نکلا ہوں، میرا فعل نظر آ رہا ہے، تمہیں تقدیر الہی نظر نہیں آ رہی۔ تقدیر کچھ اور ہے اور میرا فعل کچھ اور ہے۔ تو حدیث پاک میں احتج آدم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر آدم علیہ السلام غالب آ گئے، اور ایک حدیث میں موسیٰ کا تھا موسیٰ خاموش ہو گئے۔ یہ میں نے حدیث اس لیے سنائی کہ مقام میں حیثیت میں رسول سارے برابر ہیں، پیغمبر سارے برابر ہیں، لیکن دل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض رسولوں کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ اب آگئی اب من حیث الصحابہ، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اسلام کے صحابہ ہو گئے، تو صحابی ہونے کی حیثیت سے سارے صحابہ برابر ہیں۔ صحابی ہونے کی حیثیت سے تمام صحابہ، یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ آخری صحابی ہو یا شروع کا صحابی ہو، صحابی ہونے میں سارے برابر ہیں۔ سارے صحابہ کیا ہیں؟ اور صحابی کہتے کس کو ہے؟ صحابی کی تعریف یہ ہے جس نے حالت ایمان میں میرے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہو، اور جن کا خاتمہ
بھی ایمان پر ہوا وہ صحابی ہوگا. ورنہ اگر یہ تعریف نہ کرے تو کوئی کھڑا ہو کے کہے گا مسلم کی حدیث ہے چند بندے ایسے بھی تھے صحابی جو سرکار کے بیٹھنے والے تھے اور منافق تھے. آپ کہیں گے حضرت جن کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ہم اس کو صحابی مانتے ہی نہیں ہیں. ہم اس کو صحابی کس کو مانیں گے؟ جس کا خاتمہ بھی کس پہ ہو؟ ایمان. اب یہ بات آگے ذہن میں تو سارے صحابہ برابر ہو گئے کہ نہ ہو گئے؟ سارے صحابہ برابر ہو گئے. اب تمام صحابہ صحابی ہونے میں برابر ہو گئے لیکن پھر مقام فرق آ گیا. اب اللہ تعالیٰ نے جیسے سارے نبیوں کے بارے میں کوئی شرعی نہ دو میرے محبوب کے غلام ہیں سارے برابر ہیں سارے برابر ہیں. حجت الوداع کے موقع پر میرے نبی علیہ السلام کا یہ جملہ تو سب کو یاد ہے میں کسی کو کوئی فقیت نہیں نہ عربی کو عجمی پر نہ کالے کو گورے پہ سب کے سب برابر ہیں. ادھر سب برابر کہنے میں سوالات کبوں پہ صحابہ موجود تھے. سب کو کہا گیا کہ میری صحبت کے اثر میں لینے میں اور سارے کے سارے ایمان میں برابر. صحابی ہونے میں برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اس وقت تو صحابہ موجود تھے نا نہیں سارے لیکن پھر کوئی فرق آ گیا. پھر اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اچھا جی مرتبے مقام میں کوئی فرق ہے ہم نے کہا بالکل ہے. اور وہ قرآن نے یہ کہہ دیا جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے جنہوں نے قربانیاں دی جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا جنہوں نے جانیں دی ہیں اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے جنہوں نے قربانیاں دی جنہوں نے مال خرچ کیا جنہوں نے جانیں دی وہ دونوں برابر نہیں. اب یہ کہنے کے بعد ظاہر بات ہے ذہن میں آتا ہے کہ جب دونوں برابر نہیں تو معلوم ہو گیا کہ جو صحابہ ہیں فتح مکہ سے پہلے والے وہ مقام میں زیادہ ہو گئے جو فتح مکہ کے بعد والے ہیں وہ مقام میں کم ہو گئے کیونکہ قرآن جو کہتا ہے برابر نہیں. لیکن اسی لیے تو کسی نے ذہن میں سوال آ سکتا ہے ممکن ہے یہ وہ جو فتح مکہ سے پہلے ہیں وہ تو ہوں جنتی جو فتح مکہ کے بعد ہیں ان کے جنتی ہونے میں شک ہے. جب یہ سوال آ سکتا تھا اس کا جواب اللہ نے اس آیت میں دے دیا. فرمایا ٹھیک ہے کہ رتبے میں مقام میں مرتبے میں ایمان خرچ کرنے میں برابر نہیں لیکن میرے محبوب کے جو غلام ہیں اسی لیے کل وعد اللہ الحسنی سارے کے سارے صحابہ کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے جنت ہونے کا. سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے جنتی ہونے کا. یہاں لفظ استعمال ہوا ہے لفظ کلن. یہ گرامر کے اعتبار سے یہ قضیہ مجبہ کلیہ ہے. مجبہ کلیہ منطقی میں وہ قضیہ ہوتا ہے جس کے شروع میں لفظ کل آتا ہے اور کل احاطے کرنے کے اس کو کہتے ہیں یہ مجبہ کلیہ کا سور ہے. سور کہتے ہیں باؤنڈری کو سور کہتے ہیں چار دیواری کو کسی کے اندر بند کرنے کو. جیسے عربی مقولہ بولتے ہیں کلو انسان حیوان ہر انسان ذی شعور ہے ہر انسان ذی روح ہے. کیا کوئی انسان ایسا بھی ہے جو کہ ذی روح نہ ہو؟ کوئی انسان ایسا ہے جس کے اندر روح نہ ہو؟ جس میں روح نہیں وہ انسان نہیں جو حیوان نہیں وہ انسان نہیں. اس حیوانیت سے مراد زیرو ہونا ہے. اب ہر انسان زیرو ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں جی بعض تو زیرو حیوان انسان ہے کہ بعض نہیں ہے ہم کہیں گے وہ انسان ہی نہیں جو زیرو نہ. کہتا سمجھ آیا؟ لیکن ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہر زیرو بڑی عام بات ہے سنیے غور سے سنیے گا ہر زیرو انسان ہے یہ نہیں کام ہے. ہم نے کہا ہر انسان زیرو ہے کیونکہ زیرو تو پھر جانور بھی ہیں. اب قرآن نے بھی لفظ کل استعمال کیا اور کل میں بھی موجبہ کلیہ استعمال کیا. موجبہ کلیہ میں لفظ کل کہہ کے کہا کہ یاد رکھو کہ پچھلے جن کا ذکر ہوا ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں کل کے کل سے خدا کا جنتی ہونے کا
کہ جنتی ہونے کا وعدہ انہی سے کیا گیا، ہاں مقام اور مرتبے میں برابر نہیں۔ تو ہم یہ نعرہ صحیح لگاتے ہیں نا کہ ہر صحابی رسول جنتی جنتی، نعرہ صحیح لگا کہ نہیں لگا؟ ہر صحابی رسول کیا ہے؟ اگر کوئی یہ شک کہے کہ فتح مکہ کے بعد والوں کا ایمان کامل نہیں ہوتا، ہم کہیں گے حضرت اسی قیدے کے اگر پکا رہ گئے آپ تو بہت بڑی بڑی ہستیاں نکل جائیں گی۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم سیرہ پاک میرے نبی علیہ السلام کی پیاری چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ بھی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئی۔ پھر ہم کس کا ایمان برابر کریں گے؟ یہ نہیں کہتا ایمان میں کوئی تفاوت نہیں، ہاں یہ اور بات ہے کہ جو ابتدا سے ساتھ ساتھ چلے اور آخر تک ساتھ رہے۔ ہم جن کا ذکر خیر کر رہے ہیں وہ ہے خلیفہ بلا فصل۔ اب اسی لسٹ میں کہ قرآن نے کہا کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے تو حضرت خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے جو ابتدائی یا تو تیسرے نمبر پر یا پانچویں نمبر پر یا ساتویں نمبر پر، لیکن صحیح روایت کے مطابق تیسرے نمبر پر مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے پہلے، بالکل ہم نے کہا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے علی المرتضیٰ، عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اور جو سب سے پہلے قرآن نے تو کہا فتح مکہ سے پہلے کہ جو ہو بھی تیسرے نمبر پر ایمان لانے والوں میں جو ہوئی سب سے اول سب سے پہلے، پھر ان کے مقام کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا جن کو قرآن نے کہا سب سے پہلے، صرف فتح مکہ سے پہلے۔ سیدنا ابوبکر صدیق تو وہ ہے جنہوں میرے محبوب کی دوستی 18 سال کی عمر میں نصیب ہو گئی۔ 18 سال کی عمر میں ابوبکر صدیق کی عمر مبارک 18 سال، اور میرے نبی علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت یا تو 21 سال یا 20 سال آپ کی عمر مبارک تھی، یعنی یارانہ اور دوستی آپ کی اس وقت شروع ہوئی، اور اسی 20 سال کی رفاقت کا نتیجہ یہ نکلا کہ 38 سال کی عمر میں جب میرے نبی نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، 38 سال کی عمر میں ابوبکر صدیق نے ایمان قبول کیا۔ اور ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ یہ نہیں کہ فقط دوستی ہوتی ہے اور کامل ہونی ہے، اور دوستی بھی اس سے ہوئی جس نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کیا خاصا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں صدیق کو صدیق کیوں کہا گیا؟ انہوں نے کہا صدیق کو صدیق اسی لیے کہا جاتا ہے، معنی بیان سنیے گا، ہمیں اس لیے صدیق کہا جاتا ہے کہ کسی پر جو ایمان پیش کیا گیا اس نے لمحہ بھر کے لیے سوچا ضرور کہ میں سوچ لوں کہ یہ آیا ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر کی وہ ہستی ہے جس کے سامنے میرے نبی نے جب ایمان پیش کیا بغیر سوچے سمجھے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہ صدیق کون ہوتا ہے؟ ہم نے کہا صدیق ہوتا ہی وہی ہے جو بغیر کسی سوچ لمحہ کے لیے رکے بغیر تصدیق کرنے والے کو صدیق کہا۔ ہر موقع پر تصدیق کی ہے، اور ایسی کی ہے۔ آپ کو کسی نے کہا تھا کہ اے ابوبکر آپ کو جب اسلام پیش کیا گیا تو آپ تھوڑے لمحے رکے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا ایمان تو میں پہلے لا چکا تھا، ایمان تو میں، بس میرے نبی نے اعلان کرنے میں تھوڑی دیر کر دی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں اس سے مجھے تو پہلی بات ہے کہ میری آپ کے ساتھ دوستی ہے، اور ہر وہ خاصہ جو کسی نبی کے اندر ہوتا ہے وہ سارے آپ کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ آپ نے تھوڑا سا دیر سے اعلان فرما دیا، ایمان تو ہم لا چکے تھے۔ کسی موقع پر کسی یہودی سے میری ملاقات ہوئی، آپ فرماتے ہیں میں تجارت میں تھا
تجارت کے لیے قافلہ لے کے گیا. اس نے مجھے کہا تو کون ہے؟ میں نے کہا جی عرب سے آیا ہوں، بنی تمیم میں سے ہے. میں بنی تمیم میں سے ہوں، عرب سے آیا ہوں. انہوں نے کہا تیرے اندر تو وہ اوصاف ہیں جو آخری نبی آئے گا، آخری نبی آئے گا تو اس کا پہلا خلیفہ ہوگا، جس کے پہلے خلیفے میں علامات ہیں تیرے اندر ساری وہی پائی جاتی ہیں. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا. اگر ہم کہیں کہ جناب ان کو کیسے پتا چلا، ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پایا. معلوم ہوا تورات و انجیل میں جہاں جہاں میرے نبی کا ذکر تھا وہاں ابوبکر صدیق کا بھی ذکر تھا. جہاں جہاں میرے نبی علیہ السلام کے اوصاف بیان ہوئے وہاں ابوبکر صدیق کے بھی اوصاف ہوئے. کیونکہ دنیا کا یہ خاصہ ہے کہ جہاں دوست کا ذکر ہو وہاں دوسرے دوست کا ذکر ہوتا ہے. اسی لیے ابوبکر نے ابتدا سے لے کر انتہا تک میرے نبی کا ساتھ دیا، اور خدا نے مقام یہ دے دیا کہ بنا سے بھی پہلے جب جب جہاں جہاں پر بھی کسی نبی نے میرے نبی کا ذکر کیا ساتھ یاران غار کا بھی ذکر کیا. اور اگر کہنے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے تو ہم نے کہا پڑھو، بشارات پڑھو اور وہ چیزیں پڑھو جن میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوصاف بیان ہوئی اور ابوبکر صدیق کی ساتھ ہوئی. ابوبکر صدیق آئے، کسی نے کہا پتہ ہے تیرا دوست محمد کیا کہتا ہے؟ واپس تشریف لائے. انہوں نے کہا جی کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. میں کیا ہوں؟ اور میں آخری نبی ہوں. انہوں نے اعلان نبوت کر دیا ہے. اور دیکھو آج ہنگامہ مچ گیا یہاں پر. آپ فرمایا اچھا چلو. ان لوگوں نے کہا کہ تو تیرا تو بڑا گہرا دوست ہے، تو کیا تو اس کو نہیں جھٹلائے گا کہ تیرے آبا و اجداد اس دین کو چھوڑ کے تو اپنے دوست کا ساتھ دے گا؟ اس نے کہا پہلے میں دوست سے مل تو لوں، میری ملاقات تو ہو جائے. میرے دوست کہتے کیا ہیں؟ آتے ہی سلام کیا، سلام کر کے کہا یا رسول اللہ میں نے خبر سنی، کیا سچ بنا سچ؟ آپ نے پھر میں بھی آپ کی ذات پہ ایمان لایا. یہ بھی نہیں پوچھا، اتنا پوچھا کہ اعلان ہو گیا. اعلان ہو گیا تو میں اعلان ہو گیا تو پھر مجھے بھی شامل بھی ہے یہ لکھیے. اب کیسا ہوا؟ یہی تو وہ بات تھی کہ معراج کی رات ابو جہل دوڑا لیا گیا. بڑی مشہور بات. دوڑا ہوا جا کے کہا، دروازہ کھٹکھٹایا صبح آؤ جی نہیں سنو، اگر کوئی بندہ یہاں سے دعویٰ کرے کہ میں ملک فلسطین میں شام تک گیا راتوں رات اور واپس آ گیا، اس سے بھی آگے کیا مان لو گے؟ میں ملک شام کا سفر میں نے کیا ہوا ہے، مسافت بہت زیادہ ہے، راتوں رات آنا واپس مشکل ہے، مہینے لگتے ہیں سفر میں. انہوں نے کہا پھر دیکھ جو تیرا دوست ہے اور جس کو تو اپنا نبی کہتا ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں راتوں رات گیا. اللہ 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 اللہ، یہ ہے ایمان کی بات. اور بات عقل و فہم میں آنے والی تھی نہیں. انہوں نے کہا اگر تو کہتا ہے کہ میرے دوست نے یہ فرمایا ہے، میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ میں راتوں رات گیا، اس نے رات تو بڑی بتا دی. اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی کہہ دے کہ میں آسمان دنیا سے ہو کے آیا ہوں تو میں تب بھی تصدیق کروں گا. اب میں یہاں پر ایک بات اہل علم کی نظر میں کروں کہ خبر واحد ہے اور خبر دینے والا بھی ابو جہل ہے. نہیں سمجھ آئی؟ خبر بھی ایک بندے کی اور دینے والا بھی ابو جہل، اور وہ جس کو اس امت کا فرعون کہا گیا، امت محمدیہ کا فرعون ابو جہل ہے. اور ابو جہل کے بارے میں یہ بھی آیا کہ اس امت کا فرعون جو کہ موسیٰ کے مقابلے میں آیا تھا وہ اتنا سخت نہیں تھا جتنا اس امت کا فرعون ابو جہل کفر کے اندر. اگر کافر ہے وہ بھی اتنا سخت قتل قسم کا کافر، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تیرے نبی نے یہ بات کی ہے
ابوبکر صدیق صدا بچا گئے. یہ سنو جہاں پر آ جائے میرے نبی کی بڑائی کا ذکر، جہاں پر آ جائے میرے نبی کی تعریف کا ذکر، بیان کرنے والا چاہے کافر کیوں نہ ہو کہہ دو سچ ہے. کیا ہے؟ سچ ہے. ابوبکر صدیق سمجھ گئے اگر آج ہم کہیں کہ فلاں انگریز نے کتاب لکھی، فلاں بد مذہب و کافر نے میرے نبی کا یہ واضح بیان کیا، ہم اس کو نہیں دیکھتے کہ دینے والا کافر ہے یا نہیں، ہم دیکھتے ہیں اوصاف ٹھیک لکھے ہیں یا نہیں. اگر اوصاف لکھے صحیح تو مان جاؤ کہ سچ، مان جاؤ کہ، کیونکہ سادی صاحب کہہ گئے بعد از خدا کوئی قصہ مختصر. اب جب بعد از خدا کوئی قصہ مختصر، یہی مفہوم تو بکر صدیق کے ذہن میں تھا کہ رب قادر ہے جیسے چاہے کر سکتا ہے. وہ جب رب قادر ہے تو پھر رب کا محبوب کیوں نہیں قادر؟ تصدیق کر گئے اور تصدیق کے لیے آپ کو صدیق کا لقب مل گیا. دو باتیں ہو گئی. آخری بات بیان کر کے بیان ختم. معراج کی اس آپ ہجرت کی رات میرے نبی علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا. سیدنا ابوبکر صدیق کا دروازے پہ آپ تشریف لائے. فرمایا یا رسول اللہ حکم. فرمایا ابوبکر حکم آ گیا ہے چلنے کا. اللہ اللہ اللہ.